الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر پارہ نمبر 29 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 29 کے شروع میں سورہ ملک موجود ہے۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں تبارکہ ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ تبارکہ کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے، عذاب سے بچانے والی ہے اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ منجیہ بھی کہتے ہیں۔ فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک موجود ہے کہ قرآن مجید میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورت کے شروع میں موت اور حیات کی حکمت بیان فرمائی گئی اور اس کا مقصد بندوں کی آزمائش ہے اور اسے بیان فرمایا گیا۔ اگلی آیات میں 7 آسمانوں کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تم غور کرو، تمہیں کوئی نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو ایک بار پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے؟ جتنی بار بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا اور تمہاری نظر تھک ہار کر واپس پلٹ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اول کے نیچے لاتعداد چمکتے ستاروں کو پیدا فرمایا اور ان ستاروں کے ذریعے شیطان کو مارا جاتا ہے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تو جواب میں جہنمی کہیں گے یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور کہا کہ اللہ پاک نے کسی چیز کو بھی نازل نہیں کیا معاذ اللہ، اور ہم ان کو گمراہ گمان کرتے تھے۔ ہائے افسوس، اگر ہم نے ان کو توجہ سے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج شاید ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ پھر فرمایا کیا کہ جن لوگوں نے اخلاص اور خشیت الہی کے ساتھ اپنے دل اور باطن کو معمور رکھا، ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آخر میں اس سوال پر سورت کا اختتام ہوتا ہے کہ پانی جو زندگی کی ابتدا ہے اور حیات کی بقا کا ضامن ہے، اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ خشک فرما دے، زمین کی تہہ میں جذب کر دے تو تمہارے کنوؤں کی خشکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہاؤ، یہ پانی اللہ کے علاوہ کون لا سکتا ہے؟ کہیں بھی کنویں میں یا کسی اور جگہ میں پانی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں نکال سکے گا۔ سورہ قلم، یہ سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا۔ اس سورت کا نام سورہ نون بھی ہے۔ یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کی ابتدا میں مذکور حرف نون کی مناسبت سے رکھا گیا۔ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں معاذ اللہ مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر فرما کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر آپ کو تسلی دی اور ان سے فرمایا کہ بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہو۔ اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے گستاخی کی تھی اس کے 10 عیوب بیان کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی ختم نہ ہونے والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کے
بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عنقریب وہ دیکھ لیں گے کہ مجنون کون ہے۔ اس کے بعد اس گستاخ کے 9 عیوب بیان فرمائے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، سامنے بہت طعنے دینے والا ہے، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر پھرنے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، بڑا گناہگار ہے، سخت مزاج ہے، اس کے بعد وہ ناجائز پیداوار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سخی اور نیک زمیندار کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے باغات کی آمدنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو احسن طریقے سے ادا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ فصلوں کی کٹائی میں کسی غریب کو کچھ بھی ادا نہ کریں گے۔ جب فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا، صبح سویرے نکلے تاکہ راستے میں ان کو کوئی مسکین نہ مل جائے۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر کھیت اور باغ کا نام و نشان بھی موجود نہیں۔ پہلے تو انہیں شک ہوا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن جب اچھی طرح غور و فکر کر لیا تو سمجھ گئے کہ ہم نے جو برا ارادہ کیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب ہم اپنے رب کے طرف ہی رغبت رکھتے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے سچے دل سے اخلاص سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرما دیا، جس کا نام باغ حیوان تھا، اور اس میں کثیر پیداوار ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ حاقہ ہے۔ سورۃ حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی۔ چونکہ اس سورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا، اس لیے اسے سورۃ حاقہ کہتے ہیں۔ شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کا بیان ہے، پھر قیامت کے جھٹلانے والوں کو اس کے انجام سے باخبر کیا گیا، پھر بتایا گیا کہ قیامت میں جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس میں کامیابی پائے گا اور وہ بہت خوش ہوگا اور کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا اے کاش میرے نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ تمام کر دیا جاتا۔ اس کے بعد سورۃ معارج ہے۔ سورۃ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع ہیں اور 44 آیتیں ہیں۔ معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس سورت کی 3 آیت میں مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ معارج رکھا گیا۔ اس کی ابتدائی آیات میں مشرکین مکہ کے استہزاء اور تمسخر کا جواب دیا گیا۔ یہ فرمایا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ قیامت والا تھوڑا سا عذاب مجھے دنیا میں چکھا دیا جائے تاکہ ہم دیکھ لیں تو وہ کیسا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا عذاب اترا تو پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، پھر انہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ مزید فرمایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے اور سب اپنی فکر میں ہوں گے۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بھائی، بیوی، رشتہ دار، بلکہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ اس کے فدیہ کے طور پر دے دیا جائے، مگر اسے چھوٹ مل جائے، جبکہ اسے چھوٹ نہ ملے گی، اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر انسان کی فطرت اور طبیعت کا بیان ہے کہ انسان بڑا حریص ہے، تکلیف اور مشقت کی صورت میں شور و غل کرتا ہے اور امن راحت کے وقت تکبر کرنے لگتا ہے اور بخل اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ نوح ہے۔ سورۃ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ نوح رکھا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کے لوگوں کو یہ
بات سمجھاتے رہے کہ وہ اپنے پروردگار سے استغفار کیا کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بارش نازل فرما دے گا، ان کے مال، ان کے بیٹوں میں اضافہ فرما دے گا، ان کے نہروں کو جاری فرما دے گا اور باغات کو آباد فرما دے گا۔ لیکن یہ قوم اپنی نافرمانی پر اڑی رہی، بلکہ ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام کی ان کے خلاف دعا کے نتیجے میں قوم کو پانی کے سیلاب میں غرق کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ ظالموں کا انجام ہمیشہ خسارے اور ہلاکت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور مومنین ایمان اور اعمال صالح کی برکت سے نجات پا جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ جن ہے۔ سورۃ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت جن رکھا گیا۔ سورۃ جن کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں میں خبریں لینے جایا کرتے تھے، مگر اب یہ وقت آیا کہ آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا، اور جو بھی جن جاتا تو محافظ فرشتے اس کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے اس پر برسائے جاتے۔ جنات نے مشورہ کیا کہ تمام روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، ضرور کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ تو وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ جب مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سنی تو جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں، کچھ سرکش ہے، اور جنات کا سرکش گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس کے بعد سورۃ مزمل ہے۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل فرما کر ندا فرمائی، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مزمل ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ کے وظائف اور اذکار سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور انہیں بتایا کہ ہم عنقریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمی حاصل ہوتی ہے۔ کافروں کی گستاخیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی طرف سے انہیں اللہ کافی ہے۔ قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی، اور کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں۔ اگر تم بھی ان کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں فرعون سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دنیا آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 56 آیتیں ہیں۔ مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، مشرک سرداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا، جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے۔ سورت کی ابتدائی آیت میں تبلیغ دین کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ احکام بتائے گئے اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کی تلقین کی گئی، جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کے محافظوں کی تعداد بتائی گئی۔ اس کے بعد چاند، رات
رات صبح کی قسم یاد کر کے فرمایا گیا کہ دوزخ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بتایا گیا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نیز جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی گئی کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، تو 4 بنیادی اسباب ذکر کریں گے۔ نمبر 1، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ نمبر 2، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نمبر 3، ہم بیہودہ کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ نمبر 4، یہ کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ قیامہ ہے۔ سورۃ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی، تو اسی مناسبت سے اسے سورۃ قیامہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ ابتدا میں قیامت کے دن اور نفس لوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی۔ قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ رہ جائے گی۔ چاند تاریک ہو جائے گا، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے اچھے برے سب عمل بتا دیے جائیں گے، اور اگر اس نے کوئی معذرت پیش کی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یاد کرنے کے لیے قرآن مجید میں جلدی نہ کریں، نازل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا، اسے پڑھنا اور اس کے معنی و احکام بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ دنیا سے محبت رکھنے اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی مذمت کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ 2 طرح کے ہوں گے۔ بعض کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے، جبکہ بعض کے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک ہونے والا ہے۔ اس کے بعد نزع کی سختیاں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن بندوں کو رب کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی کہ جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ دہر ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 31 آیتیں ہیں۔ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں۔ نیز سورۃ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے۔ یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت میں مذکور ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے۔ اس صورت کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی۔ بعض انسان شکر گزار ہیں، بعض ناشکرے ہیں۔ شکر کرنے والوں کی جزا جنت ہے اور ناشکری کرنے والوں کی جزا جہنم ہے۔ نیک مسلمانوں کی جزا جنت ہے۔ ان کے اوصاف بیان کیے گئے کہ جنت میں وہ اونچی مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کو سورج کی تپش کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی سردی کی شدت کا احساس ہوگا، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اس کے پھل ان کے بالکل قریب کر دیے جائیں گے۔ ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشوں کا دور چلے گا اور شیشے بھی چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ خوش نما خدام ہوں گے۔ انہیں دیکھا جائے تو ایسے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جہاں بھی نظر درائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اہل جنت کے لباس سبز اور ریشمی کپڑے کے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ سب ان کی نیکیوں کی جزا اور محنت کی قبولیت کا ثمرہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت کرنے اور آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت اور کفر و عناد پر وعید بیان کی گئی۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے،
تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور اپنے رب کی طرف راہ لے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع 50 آیتیں ہیں۔ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے، گھوڑے وغیرہ۔ اس سورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ والمرسلات کی مناسبت سے اسے سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں 5 صفات کی قسم یاد کر کے بتایا گیا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور اس دن کافروں کو جہنم کا عذاب لازمی طور پر ہوگا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کی گئیں۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس دن ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس دن پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کیا گیا اور انسان کی ابتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرایا گیا اور قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی۔ نیز اس دن اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ اس سورت کے آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سرزنش کی گئی اور فرمایا گیا کہ کافر اگر قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو اس کے بعد پھر کون سی کتاب پر وہ ایمان لائیں گے۔